فرما ہوئے میرے رسول نے کہا قیامت کے میدان میں ہزاروں نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. تو میں سوچتا ہوں اور میں بانڈی پیرا میں بیٹھ کر آپ باشعور لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جس نبی کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا کیا وہ کامیاب ہے یا ناکام؟ بولے, کامیاب ہے یا ناکام؟ کامیاب ہے. امتی ایک بھی نہیں لیکن پھر بھی کامیاب ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ کامیابی سیٹ لینے کا نام نہیں ہوتا, کامیابی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہوتا ہے. حشر کے میدان میں ہزاروں نبی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی نہیں ہوگا, کہہ دو نہ کا ناکام ہے. 20 امتی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا, 20 امتی نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں گے. اور قرآن ایک پیغمبر کا تذکرہ اتنی وضاحت سے کرتا ہے کہ پتھر پہ ٹھوکر مار دے تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. آج بھی میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا پانی کے چشمے عمان سلالہ کی زمین پر ایوب پیغمبر کی ٹھوکر سے بہ رہے ہیں. مگر وہ نبی بھی حشر کے میدان میں آئے گا تو ساتھ صرف 3 امتی ہوں گے. تو پتہ چلا سیٹ لینے کا نام کامیابی نہیں, حق کا پیغام انسان کو بتا دینے کا نام کامیابی ہوتا ہے. میری بات دل پہ اثر کرے تو میں امید نہیں یقین رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت ضرور دیجئے گا, اور اگر بات دل پہ اثر نہ کرے تو بالکل خاموش رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا اور اس زور لگانے کا کیا فائدہ جس بات کے اندر اثر نہ ہو, کیونکہ زور بندے میں نہیں ہونا چاہیے, بندے کی بات میں ہونا چاہیے. توجہ چاہوں گا. دوسری دلیل قائم کرنے لگا ہوں. اب عقلی دلیل ہے. میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا عبد الوحید چشتی صاحب اور سادات کرام اور میرے قابل عزت وارثان منبر و محراب, میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سونا ہے, سونا مطلب سلیپنگ نہیں, سونا مطلب زیورات. یہ جو سونا ہے یہ سونا کیا اسی صورت میں ہماری خواتین کے کانوں میں ہاتھوں میں آ جاتا ہے یا کئی مراحل سے گزرتا ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تو پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے ذرات نکالے جاتے ہیں, پھر انہیں لیبارٹریوں سے گزار کر, پھر انہیں آگ کی بھٹیوں سے گزار کر زیورات کی شکل دی جاتی ہے. تو ایک دھات ہو کر سونا کہلانے کے لیے جب اتنی مشکلیں برداشت کرتی ہے تو اشرف المخلوقات ہو کر مصطفیٰ کا امتی کہلانے کے لیے کتنی مشکلات برداشت کرتا ہوگا. تو حضرت یہ کریک ڈاؤن ناکامی کی علامت نہیں, یہ ظلم و ستم ناکامی کی علامت نہیں, یہ بزدلی کی علامت نہیں ہمارے لیے. یہ فقط اس لیے ہو رہا ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے سونا بھی سونا کہلانے کے لیے کتنی ٹھوکریں سہ کے آتا ہے. مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا ہے تو ٹھوکر کھا کے بتاؤ. سیدی مرشدی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق علماء علیہ سنت. ضلع جھنگ کی تحصیل شور کوٹ کے دامن میں سویا فقیر جس کا نام سلطان محمد باؤ ہے. آواز آئی ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن, ہک جاگ دے آئی ستے ہو, ہک ستیاں جا واصل ہوئے, ہک جاگ دے آئی مٹھے ہو, کہ ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندا سا پٹھے ہو. میں قربان ہونا تو باہو جنہ خوب پیار دے جتے ہو.
کی ہویا جے گھگوگ جاگے جڑا لیندہ صاف اٹھے ہو میں قربان انہاں تو باہو جنہ خوب پیار دے جتے ہو. دور ہے جناب سیدنا ابراہیم کا اور کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے چشتی صاحب قابل عزت علماء کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور اس نے اللہ کی دعوت دینی ہے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دینا ہے اس کے سامنے اس کے مقابلے میں بیگانے نہیں کھڑے سگا چچا کھڑا ہے تو مقابلے میں ہمیشہ اپنے کھڑے ہوتے ہیں بس مقابلے میں ہمیشہ اپنے آتے ہیں اور جب مقابلے میں اپنا آئے تو اس وقت حق بات کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں نے ابھی تک آپ کو نہیں کہا کہ اب اپنی زبانوں کو حرکت دیں اب میں کہنے لگا ہوں کہ بولیں اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے جی بات یہی ہے بس بات کا لطف اٹھا لیجئے اور ان کو لطف اٹھانے دیجئے اور اس بات کا توڑ لانا جو بندے کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہے وہ میری بات کی تحقیق ضرور کرنا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں کہ ابراہیم خلیل بن کر ابراہیم نبی بن کر رسول بن کر پیغمبر بن کر نمائندہ بن کر رسول بن کر جب پہلی دعوت دیتا ہے تو مقابلے میں بیگانے نہیں کھڑے سگا چچا کھڑا ہے تو پتہ چلا حق کی دعوت کے مقابلے میں ہمیشہ